آج ہم پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے کچھ مزید اہم پہلوؤں میں گہرائی تک جائیں گے۔ یہ وہ قانون ہے جو پنجاب میں زمین کے محصول، اس کے ریکارڈز اور جو بھی تنازعات ہیں ان کو سنبھالنے کا پورا نظام بناتا ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں آج، وہ بنیادی طور پر PPSC امتحانات کی تیاری کرانے والی برادرز اکیڈمی کے نوٹس ہیں، حصہ دوم، ان پر مبنی ہیں۔ ان میں ایکٹ کے مختلف ابواب اور دفعات کا خلاصہ ہے۔ تو آج کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ حکومت زمین پر محصول کا تعین، اسیسمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ کیسے کرتی ہے، اور پھر اسے وصول یعنی کلیکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ زمین کی پیمائش، سرویز اور باؤنڈریز، اس کا نظام کیسا ہے، اور اگر زمین مشترکہ ہے تو اس کی تقسیم، پارٹیشن کے کیا اصول ہیں، اور ان سب میں اگر کوئی آپ سمجھیں اختلاف ہو جائے تو اسے کیسے حل کیا جاتا ہے۔ چلیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ قانون زمین کے مالکان اور کاشتکاروں دونوں کے لیے آپ دیکھیں بہت اہم ہے، کیونکہ یہ براہ راست ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایکٹ کیسے ان تمام چیزوں کو چلانے کے لیے ایک منظم اور ایک سٹرکچرڈ راستہ دیتا ہے۔ تو شروعات باب 7 سے کرتے ہیں، اسیسمنٹ آف لینڈ ریونیو یعنی مالگازری کا تعین۔ بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ کس زمین پر محصول لگے گا، لیکن یہ بھی دلچسپ ہے کہ قانون کچھ زمینوں کو استثناء بھی دیتا ہے، انہیں ایگزمپٹ کرتا ہے۔ جی ہاں، اور قانون یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس اسیسمنٹ کی بنیاد کیا ہوگی، مطلب کن اصولوں پر محصول لگے گا اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد کیا ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جنرل ری اسیسمنٹ یعنی عمومی تشخیص نو، اس کا ایک باقاعدہ پورا نظام ہے۔ حکومت پہلے اعلان کرتی ہے، اصول طے کرتی ہے، اور پھر تشخیص کا تعین کر کے اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ سارا عمل شفاف رہے۔ لیکن اگر کوئی مالک سمجھے کہ نہیں، یہ محصول ٹھیک نہیں لگا میری زمین پر، تو کیا اس کے پاس کوئی راستہ ہے، کوئی اپیل وغیرہ؟ یقیناً قانون اس تشخیص پر نظر ثانی یعنی ریویو کی درخواست کا حق دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر حتمی تشخیص کی تصدیق ہوتی ہے، اور یہ بھی طے ہوتا ہے کہ یہ تشخیص کتنے عرصے، کتنے سالوں کے لیے لاگو رہے گی، تاکہ بار بار تبدیلی نہ ہو۔ اور عمومی تشخیص کے علاوہ کچھ خاص حالات میں اسپیشل اسیسمنٹ یعنی خصوصی تشخیص، اس کی بھی گنجائش ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس میں زمین کی ملکیت کا تعین کیسے ہوگا، یا اگر استثناء یا تشخیص کی بنیاد میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس پر بھی وضاحتیں شامل کی گئی ہیں۔ اور آخر میں حکومت کو اختیار ہے کہ وہ اس سارے عمل کے لیے مزید قواعد بنا سکے۔ ٹھیک ہے، تو محصول کا تعین تو ہو گیا، اسیسمنٹ ہو گئی، اب اصل مرحلہ ہے وصولی کا۔ باب 8 اسی پر ہے، کلیکشن آف لینڈ ریونیو۔ قانون یہ تو بتاتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے ادائیگی کا، عام طور پر مالک ہی ہوتا ہے، کہیں کہیں ضمانت بھی مانگی جا سکتی ہے۔ یہ وصولی کا عمل یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہاں سب سے اہم پہلو جو ہے نا وہ ہے بقایا جات یعنی اریئرز کی وصولی کا طریقہ۔ اگر کوئی وقت پر مالگزاری ادا نہیں کرتا تو قانون حکومت کو کافی سخت اختیارات دیتا ہے۔ یہ اختیارات اس لیے ہیں تاکہ حکومت اپنی آمدنی وصول کر سکے، جو ظاہر ہے انتظامی امور چلانے کے لیے ضروری ہے۔ ان اقدامات کا آغاز عام طور پر ایک نوٹس سے ہوتا ہے، مطالبے کا نوٹس۔ اگر اس پر بھی ادائیگی نہ ہو تو قانون نادہندہ یعنی ڈیفالٹر کی گرفتاری اور حراست تک کی اجازت دیتا ہے۔ گرفتاری؟ جی، اور اس کے علاوہ اس کی ذاتی ملکیت جیسے مال مویشی یا فصلیں، ان کو کرک کر کے یعنی ضبط کر کے نیلام بھی کیا جا سکتا ہے۔ گرفتاری اور ذاتی سامان کی نیلامی، یہ تو واقعی بہت سخت اقدامات لگتے ہیں۔ کیا یہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اختیارات تو قانون میں ہے، لیکن ان کا استعمال آخری حربہ سمجھا جاتا ہے۔ مقصد تو وصولی ہے۔ اگر ان پہلے والے اقدامات سے بھی بات نہ بنے تو قانون اور آگے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ نادہندہ کی زرعی زمین جسے ہولڈنگ کہتے ہیں، اسے عارضی طور پر کسی اور کو منتقل کیا جا سکتا ہے، یا اسے مکمل طور پر کرک یعنی سیز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ اس زمین کی جو اسیسمنٹ ہوئی تھی اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے، یا انتہائی صورت میں زمین کو نیلام بھی کیا جا سکتا ہے۔ زمین کی نیلامی ظاہر ہے بہت سنجیدہ معاملہ ہے، تو قانون نے اس کے پورے عمل کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔
نیلامی کے اعلان سے لے کر اس کی تشہیر کیسے ہوگی، نیلامی کا طریقہ کیا ہوگا، بولی دینے والا رقم کیسے جمع کروائے گا، اگر نہیں کرواتا تو کیا نتائج ہوں گے، اور پھر نیلامی کی حتمی منظوری یا منسوخی، ہر قدم کے لیے واضح ہدایات ہیں۔ یہاں تک کہ نیلامی کو منسوخ کروانے کی درخواست دینے اور رقم کی واپسی کا طریقہ بھی طے ہے۔ اتنی تفصیل! اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ قانون نے کوشش کی ہے کہ ایک طرف تو حکومت کی وصولی یقینی ہو، لیکن دوسری طرف جو زمین کا مالک ہے اسے بھی پورا موقع ملے، ایک طریقہ کار ہو اور اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ عمل شفاف رہے اور قانون کے مطابق ہو۔ اگرچہ یہ اختیارات سخت ہیں، لیکن ان کے استعمال کے لیے ایک پورا قانونی ڈھانچہ، ایک فریم ورک موجود ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی زمین کی مالگزاری۔ اب باب 9 میں مختصراً یہ کہا گیا ہے کہ ریونیو افسران صرف مالگزاری ہی نہیں بلکہ حکومت کے دوسرے واجبات بھی وصول کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی، اس کا بنیادی مقصد ہے انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانا۔ یوں سمجھیں کہ اگر حکومت کے کسی دوسرے محکمے کا کوئی واجب الادا ہے تو الگ سے قانونی کارروائی کرنے کے بجائے ریونیو افسران، جن کے پاس پہلے سے وصولی کا ایک نظام اور اختیارات موجود ہیں، ان کی مدد لی جا سکتی ہے۔ اچھا، یعنی ایک ہی نظام استعمال ہو جائے۔ جی بالکل، یہ وسائل اور وقت بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ دوسرے صوبوں کے واجبات وصول کرنے پر چارجز لینے کا بھی ذکر ہے، تو یہ انتظامیہ کو زیادہ مؤثر، زیادہ ایفیشنٹ بنانے کی کوشش ہے۔ ٹھیک، اب اگلے اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ ساری وصولی، ملکیت، یہ سب تو تبھی ممکن ہے نا جب یہ پتا ہو کہ کون سی زمین کہاں ہے اور کس کی ہے۔ یہ ہمیں باب 10 کی طرف لاتا ہے، پیمائش اور حدود بندی، یعنی سرویز اینڈ باؤنڈریز۔ بالکل، بورڈ آف ریونیو کو اختیار ہے کہ وہ صوبے کے کسی بھی حصے میں زمین کا سروے یعنی پیمائش کروانے کا حکم دے۔ ریونیو افسران پھر زمینوں کی حدود متعین کرتے ہیں۔ یہی پیمائش سرکاری ریکارڈ، جسے ہم عام طور پر ریکارڈ آف رائٹس یا جمع بندی کہتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے بنیاد بنتی ہے۔ اور اس میں مالک کا کیا کردار ہے؟ اس عمل میں زمین کے مالکان اور دوسرے متعلقہ افراد سے مدد بھی لی جاتی ہے اور ضرورت پڑنے پر ماہر سرویئرز کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ حد بندی کرنے اور زمین پر حدود کے نشانات یعنی باؤنڈری مارکس لگانے کے قواعد بنائیں، وہ پتھر اور کنکریٹ کے نشان جو لگے ہوتے ہیں زمین پر۔ جی ایک خاص چیلنج دریاؤں کے کنارے والی زمینوں کا ہوتا ہے۔ دریا رخ بدلتے ہیں، زمین کم زیادہ ہوتی ہے، تو قانون ان دریا بد ہونے والی زمینوں، جنہیں ریویرین اسٹیٹس کہتے ہیں، ان کی حدود مقرر کرنے اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں بشمول ممکنہ معاوضہ، ان سے نمٹنے کا طریقہ کار بھی بتاتا ہے۔ اور یہ جو حدود کے نشانات لگائے جاتے ہیں، باؤنڈری مارکس، ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اگر کوئی انہیں نقصان پہنچا دے تو؟ قانون یہ ذمہ داری زمین کے مالکان پر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی حد پر لگے نشانات کی دیکھ بھال کریں، اور اگر کوئی ان نشانات کو جان بوجھ کر نقصان پہنچاتا ہے یا ہٹاتا ہے تو اس پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ پیمائش اور ریکارڈ ایک معیاری نظام، جسے اسکوائر سسٹم یا ریکٹینگولیشن کہتے ہیں، یعنی مستطیلوں یا مربعوں میں زمین کی تقسیم، اس پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس سے پورے صوبے میں ریکارڈ میں یکسانیت رہتی ہے اور مستقبل میں پیمائش کرنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی زمین کی درست پیمائش اور حد بندی ایک بنیادی ضرورت ہے جس پر پورا ریونیو سسٹم کھڑا ہے۔ اچھا، اب اگر زمین ایک سے زیادہ لوگوں کی مشترکہ ملکیت میں ہو، جیسے وراثت میں اکثر ہوتا ہے، تو اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ باب 11 اسی بارے میں ہے، پارٹیشن۔ جی، کوئی بھی حصہ دار جس کا اس زمین میں حصہ ہو، وہ تقسیم کے لیے ریونیو افسر کو درخواست دے سکتا ہے۔ قانون وراثتی تقسیم کے معاملات کو خاص طور پر دیکھتا ہے، تاہم ہر قسم کی زمین کی تقسیم نہیں ہو سکتی، کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ اچھا، کیسی پابندیاں؟ مثال کے طور پر اگر زمین پر کوئی مشترکہ قرضہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جو تمام حصہ داروں کے مشترکہ استعمال میں ہے، جیسے کوئی کنواں یا راستہ، تو اس کی تقسیم پر پابندیاں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ درخواست ملنے پر باقی تمام حصہ داروں کو نوٹس جاتا ہے اور انہیں بھی کارروائی میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ پھر ریونیو افسر تقسیم کی کارروائی آگے بڑھاتا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بنتا ہے کہ اگر تقسیم کے دوران ہی ملکیت کے حق پر کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے؟ ہاں، یہ تو بہت عام مسئلہ لگتا ہے، وراثت میں اکثر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ریونیو افسر کیا کرتا ہے؟
قانون کہتا ہے کہ اگر ملکیت کا پیچیدہ سوال اٹھے تو ریونیو آفیسر عام طور پر فریقین کو کہتا ہے کہ وہ پہلے دیوانی عدالت یعنی سول کورٹ سے اس کا فیصلہ کروائیں۔ جب ملکیت واضح ہو جائے تب تقسیم کی کارروائی مکمل کی جا سکتی ہے۔ قانون نے کوشش کی ہے کہ تقسیم کے مقدمات نمٹانے کے لیے وقت کی حد مقرر ہو تاکہ یہ کارروائیاں غیر ضروری لمبی نہ ہوں۔ صحیح۔ جب تقسیم کا طریقہ طے ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق زمین پر جو محصول واجب الادا ہے یا اگر زمین کرائے پر ہے تو لگان، اس کو بھی ہر حصے کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک باقاعدہ قانونی دستاویز تیار ہوتی ہے، حکم نامہ تقسیم یا انسٹرومنٹ آف پارٹیشن۔ اس کے جاری ہونے کے بعد ہر حصے دار کو اس کے حصے کی زمین کا قبضہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ مشترکہ ملکیت کو ختم کر کے انفرادی ملکیت قائم کرنے کا ایک پورا قانونی راستہ ہے۔ لیکن ان تمام مراحل میں چاہے وہ محصول کا تعین ہو، وصولی ہو، پیمائش ہو یا تقسیم تنازعات تو ہو سکتے ہیں۔ کیا قانون ان کو حل کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی بتاتا ہے عدالت کے علاوہ؟ جی بالکل، باب 12 ثالثی یعنی آربٹریشن کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ اگر فریقین راضی ہوں تو ریونیو آفیسر کسی تنازع کو حل کرنے کے لیے ثالث یعنی آربٹریٹر مقرر کر سکتا ہے۔ یہ عدالت جانے کا ایک متبادل ہے۔ قانون ثالثوں کی نامزدگی، ان کے سامنے پیشی، فیصلہ دینے کا طریقہ اور اس فیصلے کے قانونی اثرات، ان سب کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ریونیو قانون کے تحت ہونے والی یہ ثالثی ملک کے عام ثالثی قانون آربٹریشن ایکٹ سے الگ ہے اور اس کے اپنے قواعد ہیں۔ اور اگر کوئی ریونیو آفیسر کے کسی فیصلے سے مطمئن نہ ہو، چاہے وہ تقسیم کا ہو، تشخیص کا ہو یا کوئی اور معاملہ، تو اس کے پاس کیا چارہ ہے؟ ہاں، قانون میں اس کے لیے بھی پورا نظام ہے۔ باب 13 اپیل، ریویو اینڈ ریویژن کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تو اپیل کا حق ہے۔ کسی ریونیو آفیسر کے فیصلے کے خلاف اس سے سینئر آفیسر یا فورم پر اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اپیل کے علاوہ دو اور راستے ہیں۔ ایک ہے نظر ثانی یعنی ریویو۔ اس میں وہی افسر جس نے فیصلہ دیا ہوتا ہے، کچھ خاص حالات میں مثلاً کوئی نئی شہادت سامنے آ جائے تو اپنے ہی فیصلے پر دوبارہ غور کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی اپنے ہی فیصلے پر؟ جی، اور دوسرا راستہ ہے نگرانی یعنی ریویژن۔ اس میں اعلیٰ ریونیو افسران جیسے کمشنر یا بورڈ آف ریونیو خود سے یا کسی کی درخواست پر نچلے افسران کے فیصلوں کا ریکارڈ منگوا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصلہ قانونی طور پر درست تھا یا نہیں۔ ان تمام کارروائیوں کے لیے قانون میں وقت کی میعاد بھی مقرر ہے اور اپیل یا نظر ثانی وغیرہ کے دوران اصل فیصلے پر عمل درآمد کو عارضی طور پر روکا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم نے پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت دیکھا کہ زمین پر محصول کا تعین کیسے ہوتا ہے، اس کی وصولی کے کیا طریقے ہیں، بشمول وہ سخت اقدامات جیسے قرقی اور نیلامی۔ پھر ہم نے زمین کی پیمائش، حد بندی اور مشترکہ زمین کی تقسیم کے طریقہ کار کو سمجھا، اور آخر میں تنازعات کے حل کے لیے ثالثی، اپیل، نظر ثانی اور نگرانی جیسے قانونی راستوں پر بات کی۔ یہ واقعی ایک بہت تفصیلی قانون ہے جو پنجاب میں زمین سے جڑے تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، ان تمام طریقہ کار کا علم ہونا اس خطے میں زمین سے متعلق ہر فرد کے لیے اہم ہے، چاہے وہ مالک ہو، کاشتکار ہو یا سرکاری اہلکار۔ یہ پورا قانونی ڈھانچہ ملکیت کے حقوق کو تحفظ دینے، ریاست کے لیے محصول کو یقینی بنانے اور جو بھی تنازعات پیدا ہوں ان کو حل کرنے کی ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس کا اثر لاکھوں لوگوں کی زندگیوں اور روزگار پہ پڑتا ہے۔ یہاں ایک بات جو مزید سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ 1967 میں بنائے گئے یہ قانون خاص طور پر وصولی اور نیلامی کے جو سخت اختیارات ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ کیا ان کا اثر چھوٹے اور بڑے زمینداروں پر یکساں رہا ہے، یا سماجی اور معاشی حقیقتوں نے جو زمینی حقائق ہے انہوں نے ان قوانین کے نفاذ کو متاثر کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس قانونی ڈھانچے کے صرف متن سے آگے اس کے عملی اثرات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔